جی عبد السلام الشارف بھائی، علیکم. وعلیکم السلام پیارے پیارے بھائی، ویلکم. ٹھیک ہے ساحر بھائی. جی بڑا لمبا ٹائم کرنا پڑا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. یار معذرت چاہتا ہوں، بس کیا کریں کیا کریں. جی میرا بھائی کر لیں بات. اچھا عامر بھائی, سوال یہ تھا میرا جی کہ آپ نے ایک اسٹریم میں کہا تھا اپنی کہ انسان کو فری ول دی ہے جی اللہ تعالیٰ نے. جی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں فری ول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو ڈیسیجن ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں انسان کی لائف پر یا نہیں کرتے. جیسے کہ میری کسی سے لڑائی ہوگی, جھگڑا ہو گیا ہے, تو وہ اس کی ول ہے کہ وہ میرے سے بات کرے یا دشمنی رکھے. لیکن پھر سامنے سے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے. تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے میرے سے بات کرنا یا اللہ کی رضا ہے. آپ کی گرل فرینڈ ناراض ہو گئی ہے, بیوی ناراض ہو گئی ہے, کون ناراض ہوا ہے؟ یہ سوال ہے, کوئی بھی ناراض نہیں, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا. مطلب کر لیں دعا, آپ ٹینشن نہ لیں. میں بھی دعا کرتا ہوں, مان جائے گا جو بھی ہے, مان جائے گا, ٹینشن نہ لیں. نہیں نہیں, کوئی نہیں, وہ ایگزامپل دیا میں نے آپ کو خالی. اچھا اچھا, ہاں ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے. دیکھیں دعا جو ہے وہ پارٹ آف دا پلان ہے, وہ آؤٹ آف وے جا کے کوئی چیز نہیں ہے. دعا از پارٹ آف دا پلان. آپ کو چونکہ نہیں پتا ہوتا تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہوگا. مثال کے طور پر جی میں ایک دفعہ بیٹھا تھا, ہمارے بڑے پیارے ایک استاد تھے اللہ بخشے. ایک بندہ آیا, اس نے آگے سوال کیا, اس نے آگے کہا کہ جی جب یہ لکھا جا چکا ہے کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا. انہوں نے کہا ہاں لکھا تو جا چکا ہوا ہے کہ جنت میں کون ہے اور جہنم میں. تو انہوں نے کہا پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا, عمل کر کے کیا کرنا ہے کہ جب لکھ دیا ہوا ہے. تو پھر جو ہمارے استاد تھے انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ کیا کام کرتے ہو, اس نے کہا دکان چلاتا ہوں. انہوں نے کہا آج کے بعد دکان بھی نہیں کھولنی. کہتا کیوں؟ انہوں نے کہا رزق بھی لکھا ہوا ہے, دکان نہیں کھولنی. عمل سے آری ہوا مسلمان, میں بڑا شعر پڑھتا ہوں بار بار, عمل سے آری ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہمارے ہاں لوگوں میں جس چیز کا نالج نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا, اس بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. اب اس چیز میں جو آپ پوائنٹ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے, دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ پارٹ آف دا پلان ہے. وہ پلان سے باہر نہیں ہوئی, پلان کے اندر ہے وہ. اب اللہ تعالیٰ اگر آپ کی دعا قبول کر لیتے ہیں, آپ کے حق میں قبول کر لیتے ہیں, تو وہ پارٹ آف دا پلان ہے اور وہ اس فری ویل کے اندر ہے. اللہ کا علم ہے, اللہ کو علم ہے, آپ دعا مانگیں گے, اللہ کو علم ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا یا رد کرے گا. قبول کرے گا تو اللہ کو علم ہے, اس کا اثر کیا ہوگا اللہ کو علم ہے. آپ اپنے اختیار پر چل رہے ہیں. تو یہ بیس سمجھیں کہ دعا جو ہوتی ہے یا دعا کا جو اثر ہوتا ہے وہ پارٹ آف دا پلان ہے, اس تقدیر کے اندر شامل ہے. اور وہ تقدیر جبر کی بیس پر نہیں ہے. تقدیر عام طور پر لوگ تقدیر میں سمجھ لیتے ہیں جبر مراد ہے. قدر یقدر, تقدیر کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو مینج کرنا آرگنائزڈ وے کے اندر. فورس نہیں ہوتی, آرگنائزڈ مقدار, ٹھیک ہے, مقدار طے کر دینا بھئی یہ ایسے ہوا ہے. اب وہ تقدیر اللہ کے علم پر بیس کرتی ہے, اللہ کے علم پر بیس کرتی ہے وہ تقدیر, اس کو تقدیر کہتے ہیں. اب لوگوں نے کہہ دیا ہمارے پر جبر چل رہا ہے, تقدیر کا مطلب یہ ہے جبر نہیں. تقدیر کا مطلب آسان لفظوں کے اندر سمجھیں کہ جو اللہ کے نالج میں تھی کہ یہ چیزیں ایسے ایسے ہوں گی, ایسے ایسے ہونی ہیں آگے, کیونکہ اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے. تو جیسے جیسے اس کے نالج میں تھیں چیزیں, ویسے ویسے وہ چیزیں لکھ دی گئیں, وہ تقدیر بنی. اور جب وہ تقدیر بنی تو وہ ویسے ویسے ہوئیں. اب وہ لکھی گئی ہیں تب ویسے ویسے ہوئی ہیں نہیں, ایسے ایسے ہونی تھیں اس لیے لکھی گئی ہیں. یہ سمپل چیز ہے. یعنی جیسا لکھا ہے ویسا ہونا ہے نہیں, جیسا ہونا تھا ویسا لکھا ہے, یہ فرق ہے سمپل. یعنی جس طرح ڈائریکٹر ایک سکرپٹ لکھتا ہے اور ایکٹرز کو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے, ایسا سسٹم نہیں ہے بھائی, یہ چیز ہے. جی امیر اب بھائی, اس میں دعا شکریہ. جزاک اللہ میرے, چلیے شکریہ آپ کا. السلام جزاک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت شکریہ. دعا سے مجھے یاد آیا, ایک آدمی تھا, اس کو کسی نے بتا دیا کہ آج قبولیت کا وقت ہے, دعا مانگو. اس نے کہا کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا یہ صبح کے جو 12 گھنٹے ہیں یہ قبولیت کا ٹائم ہے, دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. وہ صبح بیٹھا دعا مانگ رہا ہے, اللہ مجھے گاڑی دے,
اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کیسے سمجھا جاتا ہے. مجھے گاڑی دے، مجھے بنگلہ دے، خوبصورت بیوی دے، ایک نہیں 4 دے، ایسے ویسوں کو دیا ہے مجھے بھی دے، جی سونا دے جناب، گھر میں کچھ سارے معاملات ٹھیک کر، یہ بھی دے وہ بھی دے. وہ قبول ہی کچھ نہ ہو. وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا جی بابا جی تو بتا کے گئے تھے دعا مانگو، قبولیت کا ٹائم ہے، مل تو کچھ نہیں رہا. سارا دن بیٹھا رہا 11 گھنٹے، 12واں گھنٹہ چڑھ گیا جو دن کا تھا، اس میں بھی دعائیں مانگ رہے، قبول کوئی نہیں ہو رہا. اب جب ٹائم ختم ہونے والا ہو نا تو اس کو لگا یار یہ قبول تو ہونا کوئی نہیں. تو کہتا ہے یا اللہ تو نے دیا تو کچھ نہیں ہے، چھت کو بھی میرے اوپر ہی گرا دے، پھر مجھے ختم کر دے. وہ قبولیت کا ٹائم تھا، اس کی سنی گئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دعا اچھی مانگو اور ہمیشہ اچھی ہی مانگو. آپ کو نہیں پتا قبولیت کا ٹائم کیا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو پھر مانگو اور ساتھ عمل بھی کرو. یار اس سے ایک اور لطیفہ یاد آ گئی. ایک بابا جی تھے 70-80 سال کے. وہ اپنی 65-70 سال کی بیگم کے ساتھ جناب 40-45 سال سے ان کی شادی تھی. لڑائی چل رہی ہے، گھمسان جو ہے نا کا رن پڑا ہوا ہے، یدھ چل رہا ہے بند کمرے میں. بابا جی تابڑ توڑ حملے، ادھر سے مائی جی تابڑ توڑ حملے. بابا جی تھک گئے. انہوں نے کہا 45 سال سے اس ڈائن کو جھیل رہا ہوں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا مجھے اٹھا لے، میں نے نہیں اس دنیا میں رہنا، اس نے میرا جینا آرام کر دیا. ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی، کھولا تو جناب پتا چلا سامنے لینے والے آ گئے ہیں، دعا قبول ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بابا جی چلے چلتے ہیں، دعا قبول ہو گئی آپ کی. انہوں نے کہا یار کمال کرتے ہو، بندہ گھر والوں سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا، ڈسکس بھی نہیں کر سکتا، غصہ بھی کر سکتا. تو اس لیے دعا مانگا کرے ٹائم سے اور طریقے کی دعا مانگا کرے. چلو پھر ایک اور لطیفہ یاد آ گیا جی. اب ایک بندہ تھا مزدور، جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، شہر میں لا کے بیچتا، پیسے کماتا، بچوں کو کھلاتا، بیوی کو کھلاتا. ایک دن تنگ آ گیا اپنی زندگی سے، کہتا ہے یار محنت کر کر کے تھک جاتا ہوں، پیسہ کچھ بھی نہیں ملتا، جاؤں تو جاؤں کدھر. اب اس نے لکڑیاں کاٹی ہوں اتنی بڑی سی گٹری بنائی، رسی سے اس کو باندھا ہو، اور ادھر کھڑا ہو کے نا تنگ آ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مولا اٹھا لے رے، اٹھا لے. اتنی دیر میں جناب اٹھانے والے آ گئے. انہوں نے کہا چلو چلیں. اس نے کہا رے میرے کو نہیں رے، یہ لکڑیاں اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دو، میں یہ کہہ رہا تھا تھک گیا ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دعائیں اچھی اچھی مانگیں، ہمیشہ مانگیں، پازیٹو رہیں، اور صرف دعا پہ نہ رہیں میرا بھائی. ہاں جی دوا بھی، ہاں دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی، یہ بڑا ضروری ہے کہ دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو.